بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی فضل کریم کا بیان ہے 10 مارچ 1973 سورت راندیر کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ شریعت پر عمل کرنے سے، شریعت کے مطابق چلنے سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی نفع ہے۔ اگر مسلمان شریعت پر عمل کرتا ہے تو شریعت کا ثواب بھی باقی رہے گا آخرت میں، اور شریعت بھی دنیا میں باقی رہے گی، اور دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹے گی نہیں۔ مثلاً حکومت نے قانون بنایا کہ جو رہے اس کا مکان۔ اب یہ ایسا قانون حکومت نے بنا دیا کہ جو رہے اس کا مکان، تو کئی مکان مالک بیچارے فقیر ہو گئے۔ اب ان کو کرایہ مل رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو رہ رہا ہے وہ تو کاروباری لائن سے بھی بڑا ہو گیا۔ اب وہ اتنا بڑا مکان باپ دادا کے زمانے سے کرائے پر لیا تھا، وہ اتنا ہی کرایہ اس کو ادا کرتا ہے، اور حکومت کے قانون کی وجہ سے وہ اس کو خالی بھی نہیں کرا سکتا۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مکان کرائے پر لیا، 1000 سال بھی کرایہ دار رہے گا تو وہ مکان مالک ہی کا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب مکان مالک کہے کہ بھئی میرا مکان خالی کر دو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کرایہ دار کو چاہیے کہ وہ اس کو خالی کر کے دے دے۔ اب اس کے اوپر کوئی رقم کا مطالبہ بھی نہ کرے، کہنا بھئی تم نے دیا تھا تو ایسے ہی دیا تھا، ہم کرایہ دے رہے تھے۔ اس لیے یہ شریعت ہے۔ اگر لوگ اس طرح شریعت پر عمل کریں اور چاہے کتنے بھی سال رہا ہو، مکان مالک جب بھی کہے تو خوشی سے خالی کر دے، اگر اس پر پوری دنیا میں عمل ہوتا اور حکومت کے قانون پر عمل نہ ہوتا، تو ہر آدمی کرائے پر مکان دینے کے لیے مسلمان کو ڈھونڈتا، اور سارے کرائے کے مکان مسلمانوں کو آسانی سے مل جاتے، کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ مسلمان اپنی مذہب کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ جب بھی ہم خالی کرنے کو کہیں گے تو وہ خالی کر دے گا۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس مکان میں ہم کرائے پر رہتے تھے، وہ مکان ہم نے 20 سال تک کرائے پر استعمال کیا۔ پھر ہم دوسری جگہ اللہ نے انتظام کر دیا تو وہاں رہنے چلے گئے۔ اب وہ مکان بند پڑا رہتا، کبھی کبھی آتے، کھولتے، صاف صفائی کرتے، 1-2 دن رہتے۔ ایک دن مجھ سے ابا حضور نے فرمایا، یہ مکان کی چابی لو اور گھر میں جتنا سامان ہے وہ اٹھا لاؤ، اور سب اٹھا لایا میں۔ اٹھا لانے کے بعد مجھ سے کہا، اب یہ چابی لے جاؤ اور مکان مالک ہوٹل پہ بیٹھے ہوں گے، نوتن ہوٹل پہ، عبد الرحیم بھائی، ان کو جا کر کہو، لو بھائی یہ تمہارے مکان کی چابی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں 20 سال تک کرائے کے لیے دیا۔ وہ مکان مالک نمازی آدمی تھے، لیکن زندگی میں اتنا دین نہیں تھا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے مجھے، کہنے لگے، بیٹا تم چابی واپس لے جاؤ، میں تمہارے ابا سے بات کروں گا۔ چنانچہ میں تو واپس لے کر آیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا وہ تو کہہ رہے ہیں
کہ میں ابا سے بات کروں گا، انہوں نے چابی نہیں لی۔ ابا نے کہا بیوقوف، تجھے دے کے آنا چاہیے چابی جب میں نے تجھے کہا تھا۔ میں نے کہا ابا جان، آج کل تو جو بھی کرایہ دار خالی کرتا ہے تو دوسرا کرایہ دار 20-25 ہزار روپے دیتا ہے، اس میں سے 5,000 مکان مالک لیتا اور دوسرے کے نام پر بھاڑے کی رسید بنا دیتے۔ تو ابا جان 20,000 کا نقصان ہو رہا۔ ابا نے مجھے بہت زور سے تماچا مارا اور کہا کیا میں نے تجھے عالم اس لیے بنایا تھا؟ کیا یہ جائز ہے کرایہ دار کے لیے کہ وہ 20,000 اور 25,000 کا مطالبہ کرے اور یہ پیسے لے؟ کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟ میں نے تجھے اسی لیے عالم بنایا تھا۔ میں نے کہا نہیں ابا جان، میری بھول ہو گئی۔ کہا جا واپس اور ان کو چابی دے کے آ جا، اور 500 روپے بھی دیے مجھے اور کہا یہ 500 روپے ہم نے پہلے آپ کو جو کرائے پر آپ نے دیا تھا تو اس میں تھوڑا سا مکان نیا تھا، آج ہم نے اس کو پرانا کر دیا ہے، اس پہ رنگ روگن کروا لینا، یہ 500 بھی رکھ لو۔ وہ مکان مالک نے کہا بیٹا چابی لے جا، ابا سے بات کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، میری پٹائی ہوگی، تم رکھ لو چابی۔ چنانچہ انہوں نے چابی تو رکھ لی۔ والد صاحب ملے ان سے، وہ کہنے لگے فضل بھائی آپ تو غریب آدمی ہیں، آپ نے اتنی بڑی رقم چھوڑ دی اور ہماری چابی بیچ دی۔ کہنے لگے شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آج اس طرح بھائی فضل کریم کی طرح لوگ دکانیں اور مکان خالی کر کے مکان مالک کو دے دیتے، یہ شریعت پورے عالم میں زندہ ہوتی، حکومت کا قانون نہ چلتا، تو ہر آدمی مسلمان کو کرائے پر مکان بھی دیتا اور دکان بھی دیتا۔ کتنا دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ۔ حکومت نے قانون بنایا کہ جو کھیڑے گا زمین میں وہ زمین اسی کی ہے۔ آج کئی زمین کے مالک بے سہارا ہو گئے اور کھیڑنے والے مالک بن بیٹھے، حالانکہ یہ تو مذہب کے خلاف قانون ہے۔ لیکن اگر ہم اس شریعت پر عمل کرتے، نہیں بھائی آپ نے کھیڑنے کے لیے دی تھی، اب آپ کو چاہیے تو ہم آپ کی زمین واپس دے دیتے، تو سارے لوگ دنیا میں کھیڑنے کے لیے زمین کے لیے مسلمان کو تلاش کرتے اور مسلمان کو زمین کھیڑنے کے لیے دیتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مسلمان شریعت کے مطابق جب ہم چاہیں گے ہم کو واپس دے دے گا۔ اسی طرح اسلام اور شریعت نے مزدوری بھی سکھائی کہ کہیں مزدوری کس طرح کی جاتی ہے۔ ساری دنیا میں اگر مسلمان اس شریعت کے مطابق مزدوری کرتا تو بتاؤ لوگ مزدوری کے لیے کس کو ڈھونڈتے؟ مسلمان کو۔ آج کل کا مزدور کیا کرتا؟ پہلے تو کہتا کہ 8 گھنٹے کام کروں گا اور اتنے روپے لوں گا۔ اب آپ اس کو لے آتے تو اب آنے کے بعد چائے پی رہا، اوزار گھس رہا، اور 1 گھنٹہ تو اوزار گھسنے میں اور چائے پینے میں اور بیڑی دھونکنے میں لگا دی۔ پھر جو کام شروع کیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کیا اور پھر بولے اب میں کھانے کے لیے جا رہا، اب کھانا کھا رہا، اب آرام کی نیند سو رہا، 1 گھنٹے کی نیند لے لی اور پھر اٹھا اور چائے پی رہا اور بیڑی پی رہا اور پھر اوزار کو گھس رہا اور پھر کام کر رہا۔ 8 گھنٹے پورے ہو جاتے تو پھٹاک سے کام کو رکھ دیتا اور کہتا میرا ٹائم پورا ہو گیا، میری مزدوری لاؤ۔ اب لوگ بیچارے سوچتے چلو جو بھی ہوا
اب کل باقی کا کر لے گا، اس کو 8 گھنٹے کی مزدوری دے دیتے، حالانکہ اس نے 2 گھنٹے اس میں ضائع کیے ہیں، 2.5 گھنٹے ضائع کیے ہیں۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے جب 8 گھنٹے مزدوری کے طے کیے تو پورا کام کرو۔ اس کے علاوہ اوقات میں اپنے گھر میں اوزار کو تیز کر لو، تیاری کر لو، چائے پانی سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤ، ساری تیاریاں پہلے ہی کر لو، اب پورے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لو۔ اگر بیچ میں ضرورت پڑی 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ استنجا، پیشاب کھانے کی یا روٹی کھانے کی، تو آدھا گھنٹہ زیادہ کام کر لیا اور مکان مالک کو کہنے لگے بھئی ہماری شریعت کے مطابق میں نے آدھا گھنٹہ چائے پانی میں لگایا تھا، اس لیے میں نے آدھا گھنٹہ زیادہ کام کر دیا، لیکن آپ سے مزدوری 8 ہی گھنٹے کی لوں گا۔ اگر اس طرح لوگ مزدوری کرتے تو بتاؤ لوگ مزدوری کے لیے کس کو تلاش کرتے؟ میرے بھائیوں، بس یہی وجہ ہے کہ آج ہر 5 سال میں الیکشن ہوتے۔ یہ الیکشن کس لیے ہیں کہ ہمیں عہدوں کو سنبھالنے والا آدمی صحیح نہیں ملا، اب پھر ہم الیکشن کریں گے اور دوسرا اچھا آدمی تلاش کریں گے۔ قیامت تک تم اس طرح بار بار آدمی تلاش کرتے پھرو اور نئے آدمی لاتے پھرو، تمہیں اسلامی شریعت کے مطابق آدمی ملنے والا نہیں۔ اسلام کے احکام کچھ اور ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ کوئی امیر المومنین بننے کو تیار نہیں تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز کو لوگوں نے زبردستی ضد کر کے، عوام الناس نے کہا ہم کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے امارت کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے تھے لیکن ہم کو آپ جیسے آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے تھے مجھے فرصت نہیں ہے، کہتے تھے نہیں فرصت نکالیے، امت کو آپ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ زبردستی عمر ابن عبدالعزیز کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز بھی جب مجبوراً بادشاہ بنے اور امیر المومنین بنے تو جب تک ان کی زندگی رہی کسی کو امیر بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسی امارت تھی کہ جنگل کے اندر بھیڑیا اور بکریاں ایک ہی گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ کوئی بھیڑیے کی مجال نہیں تھی کہ وہ بکری پر حملہ کرے، اور کوئی بکری کو خوف نہیں تھا کہ بھیڑیا مجھے کھا جائے گا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر لیا تو وہ بکری چرانے والا رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی کیوں رو رہا؟ بولے بکری کے مرنے پہ نہیں رو رہا، بلکہ مجھے ایسا اندازہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ تحقیق کی تو اسی دن صبح میں عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ جیسے ان کا انتقال ہوا، اچھے آدمی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے اثرات جانوروں پر بھی پڑتے ہیں، جانور بھی اس کا احساس لیتے ہیں، اور اچھے آدمی حکومت پر آتے ہیں تو اس کے اثرات جانوروں پر بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔